عاجز کر دیا۔ رب کائنات نے حضور کو ہر اس شرافت و عظمت، ہر اس مقام و مرتبہ، ہر اس کمال و خوبی سے آراستہ و پیراستہ فرما دیا ہے کہ جس مقام و مرتبہ، کمال و خوبی اور عظمت و شرافت تک نہ کوئی نبی پہنچا، نہ کوئی رسول پہنچا۔ اپنے نبی کی عظمت پر بولنا آتا ہے تو پھر بولتے رہے۔ پروردگار عالم نے اس معجزہ معراج میں حضور کی بے شمار لا تعداد ان عظمتوں کو اور کمالات کو رکھ دیا ہے کہ دنیا جتنا بھی ترقی کر جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ، معجزہ معراج، دنیا کی ہر ترقی کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی چاہے جہاز اڑا دے، کوئی چاہے اوج ثریا تک پہنچ جائے، کوئی چاہے ساتوں آسمانوں کو عبور کر جائے، پر میرے نبی اس معراج کے سفر میں وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی پہنچا ہی نہیں۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ چونکہ یہ ایک ہے معجزہ۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ معجزہ کس سے بنا ہے؟ معجزہ بنا ہے عجز سے۔ کس سے؟ عجز سے بنا ہے۔ عاجز یعجز عجزا۔ عجز کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر قادر نہ ہونا، کسی چیز جیسا لانے سے عاجز آ جانا۔ کیا آپ علم کی طلب نہیں رکھتے؟ تو پھر کیوں چپ ہو گئے؟ بات چاہے علمی ہو یا فضیلت کی ہو، بندہ بولے۔ خاموشی اچھی نہیں لگتی، جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو پھر ہم بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ بولے ذرا محبت کے ساتھ۔ اب ہر جمعے آپ کو اگر جگانے کا مطلب ہے کہ یہ موقع دیا جائے اور ہر جمعے ہی آپ کو جگایا جائے تو پھر ہم پورے ہو گئے۔ اب اگر یہ کہہ دوں تو کوئی ناراض بھی ہو جائے گا کہ مفتی صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو جاگتا ہے وہ آئے، جو سوتا ہے وہ نہ آئے؟ یہ کہہ دوں تو بات کبڑی لگ جائے گی آپ کو، ہیں تو اس لیے یہاں وہ آئے جو جاگنے کے لیے آئے، کہ ہم ہیں جگانے والے۔ بولو ذرا اونچا بلند آواز سے۔ عاجزہ یعجز عجزا۔ عجز کا معنی ہے کسی چیز پر قادر نہ ہونا، کسی چیز کی مثل نہ لا سکنا، کسی چیز کے جیسا ہونے سے عاجز آ جانا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ یہ لغوی اعتبار سے اٹھاؤ لسان العرب کو، القاموس کو، المنجد کو، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ امر خارق للعادت، امر خارق للعادت ان یخرج من طوق البشر۔ اصطلاح میں معجزہ اس امر کو کہا جاتا ہے جو عقل کے بھی خلاف، عادت کے بھی خلاف اور طاقت بشر سے خارج ہو۔ من ان یأتوا مثلہ، اس طرح طاقت بشر سے خارج ہو کہ اس جیسا وہ لانا چاہے تو نہ لا سکیں، اس جیسا وہ لانا چاہے تو نہ لا سکیں۔ یہ بڑے بڑے مفکر تعریف کر گئے معجزہ کی۔ میں نے کہا پڑھو لغت کی بڑی کتابیں اور اٹھاؤ مفکرین کو۔ میں نے کہا آج جاہل بڑا مفکر بنا پھرتا ہے۔ میں نے کہا معجزہ کی انہوں نے یہ تعریف کی، وہ معجزہ ہوتا وہی ہے جس میں نہ عقل کا دخل ہو نہ عادت کا دخل ہو، جو خدا کی عادت جاریہ کے بھی خلاف ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ رب دیتا ہی اسے ہے جو مدعی نبوت ہو اور نبوت کے دعوے میں سچا ہو۔ یہ رب دیتا ہی اسے ہے جو کیا ہو؟ مدعی نبوت
اور نبوت کے دعوے میں پھر جھوٹا نہیں مرزا قادیانی کی طرح بلکہ سچا ہو، اس کو رب یہ معجزہ عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی معجزہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ نے سن لی کہ معجزہ لغوی اعتبار سے کیا ہے اور اصطلاحی اعتبار سے کیا ہے۔ اب معجزے جتنے بھی آئے عقل نے تو ان کو جب دیکھا نا تو ماتم شروع کر دیا۔ جب دیکھا عقل نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چخے نمرود کے اندر کود جاتے ہیں لیکن آپ کا ایک بال بھی نہیں جلتا، بلکہ وہ ساری باغ گل و گلزار بن جاتی ہے۔ ساری آگ کیا بن جاتی ہے؟ گل و گلزار بن جاتی ہے۔ عقل جب دیکھتی ہے کہ رب کی تجلی سے پورا پہاڑ تو جل کر راکھ ہو جاتا ہے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سلامت رہتے ہیں۔ عقل جب دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چلنے والی چھری جب پتھر پہ لگتی ہے تو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، جب گردن اسماعیل پہ آتی ہے تو بال کبھی نہیں کاٹتی۔ عقل جب دیکھتی ہے کہ حضور کی انگلی اٹھتی ہے تو آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ عقل جب دیکھتی ہے مصطفیٰ کی انگلی اٹھتی ہے تو ڈوبا سورج واپس آ جاتا ہے۔ عقل جب دیکھتی ہے کہ ہاتھ پیالے میں رکھتے ہیں تو پانی کے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ عقل پھر جب اتنے کرشمے دیکھتی ہے، عقل جب دیکھتی ہے کہ ایک بشر ہے جو مسجد حرام سے چلتا ہے، اقصیٰ پہنچتا ہے، وہاں سے لامکان کی بلندیوں تک جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے اور دیر اتنا لگتی ہے کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا۔ پھر عقل عقل جب دیکھتی ہے ان معجزات کو تو عقل اپنے دامن شعور کو تار تار کرتی ہے، عقل اپنا ماتم بتا کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا وہ عقل کے بندو تم کہتے ہو نبی ایک کثیف و ثقیل جسم کے ساتھ اتنا اونچے کیسے چلے گئے؟ 7 آسمانوں سے اوپر، سدرہ سے آگے، لوح سے آگے، قلم سے آگے، ایک ثقیل و کثیف بھاری جسم اس طرح نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا اس عقل کو پیچھے رکھو کیونکہ یہ مقام مصطفیٰ کی بات ہے۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، فرما عقل تو یہاں ماتم بتا کر دیتی ہے وہ جہاں نبی کا معجزہ آتا ہے۔ نبی کا معجزہ جہاں آتا ہے تو عقل اپنا ماتم کرتی ہے۔ عقل کے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں عقل سے ہی ماوراء الورا ہیں، عادت سے ہی ماوراء الورا ہیں۔ اس لیے سائنسی لوگ جتنا بھی سائنسی اصول اور فارمولے لگاتے رہیں وہ حضور کے سفر معراج کا کبھی انکار نہیں کر سکتے اور نہ کرا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے حضور کو یہ سفر کرایا کیوں؟ آخر اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ 4تھے آسمان تک پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ 4تھے آسمان تک پہنچے۔ اگر حضور کو آسمانوں کا سفر نہ کرایا جاتا تو کوئی عیسائی کہہ سکتا تھا کہ دیکھو ہمارے پیغمبر کو رب نے 4تھے آسمان پر بٹھا دیا، وہ 3 آسمانوں کو عبور کر گئے، کیا تمہارے پیغمبر کے پاس بھی یہ طاقت ہے؟ وہ بھی اتنا اونچے جا سکتے ہیں؟ تو ہم سفر معراج کی روشنی میں جواب دے سکتے ہیں۔ بنا آسمان منزل ابن مریم، وہ گئے مصطفیٰ کہاں گئے؟ میں نے کہا بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے تاجدار مدینہ لامکان پہ۔ آسمان کیا ہوتا ہے؟ آسمان کیا ہوتا ہے؟ حضور تو لامکان تک پہنچے۔ اگر کوئی یہودی کہتا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بغیر فرشتے کے، بغیر جبرائیل کے رب نے کلام فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے نبی کو بھی یہ اعزاز دیا؟ تو ہم سفر معراج کی روشنی میں جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے صرف کلام فرمایا بغیر فرشتے کے، پر ہمارے آقا کو تو رب نے وہ شان عطا فرمایا۔ وہ کیا شان عطا فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ اے جبرائیل تو بھی جا،
बुर्राक भी ले जा, 70,000 फरिश्तों की बारात भी ले जा, और जाके मेरे महबूब से कह दे इन्नल्लाह ताला कद इश्ताका लिकाका या रसूल अल्लाह, ऐ हबीब अब आजा, फर्श को छोड़ दे अर्श पे आजा, मका को छोड़ दे ला मका पे आजा, आज तेरे दीदार का तेरा खुदा मुश्ताक है। हम कहते हैं ओ यहूदियों, हजरत मूसा से कलाम बरहक है, हजरत मूसा बड़ी शान वाले हैं, पर देखो देखो खुदा की इज्जत की कसम है, वहां हम कलामी का शर्फ है तो यहाँ दीदार का शर्फ है, यहाँ दीदार का शर्फ है। सिर्फ दीदार का ही नहीं, वहां सिर्फ कलाम मिला, यहाँ कलाम भी मिला, दीदार भी मिला, कलाम भी मिला और दीदार भी मिला। हजरत गिरामी, हुजूर को मेराज कराने का एक सबब तो ये था कि कोई ईसाई एतराज न कर सके, दूसरा सबब ये था कि कोई यहूदी एतराज न कर सके। कोई ईसाई कहे कि मेरे नबी आसमानों पे, तुम्हारे नबी भी गए, तो हम कहते हैं हाँ हाँ आसमान नीचे थे, हमारे नबी ऊपर चले गए। कोई यहूदी कहे कि हमारे नबी से कलाम हुआ, क्या तुम्हारे नबी से भी हुआ? हम कह सकते हैं हाँ हाँ तुम्हारे नबी से सिर्फ कलाम, हमारे नबी को दीदार भी अता हुआ है। और सबब इसका ये उलमा बयान फरमाते हैं कि देखो सरकार कायनात को रब ने तमाम नबियों से अफजल बनाया है, तमाम नबियों से अफजल। हुजूर अफजल भी हैं, आलम भी हैं, आला भी हैं, ahsan भी हैं, अजमल भी हैं, अकमल भी हैं। हुजूर सारे नबियों से हर दर्जा और फजीलत में, हर मकाम और मर्तबा में मेरे नबी जैसा कोई नहीं। हुजूर सारे नबियों से आला भी, अफजल भी, औला भी, बरतर भी और अकमल भी, अजमल भी, ahsan भी। ना हुजूर जैसा कोई अलीम, ना हुजूर जैसा कोई हसीन, ना हुजूर जैसा कोई जमील। तो फिर इतना बड़ा मकाम जब है तो रब ने फिर ये परवाज भी इतनी ऊंची अता करनी थी ना कि कोई उस परवाज को ना पहुंच सके। हुजूर ने जब ये परवाज फरमाई, जिब्राइल आया, बुर्राक लेकर आया, हुजूर बुर्राक पे सवार हुए दूल्हा बनकर। उलमा फरमाते उस रात खाना काबा ऐसे लग रहा था जैसे दुल्हन संवरी हुई हो और उसका दूल्हा मोहम्मद अरबी हो। सरकारे कायनात बुर्राक पे सवार हुए। आज रब्बे कायनात ने जब अपने महबूब को लामका के सफर पर ले जाने के लिए बुर्राक पे सवार किया तो फिर हुजूर के दिल में बतकाज़े बशरियत ये ख्याल तो आया होगा कि कोई दुल्हा बनता है, कोई जब दुल्हा बनता है तो फिर बाप आता है, देख कर कहता है सुबहान अल्लाह, माँ आती है तो देख के कहती है माशा अल्लाह, चचा आता है तो देख के कहता है सुबहान अल्लाह। आज हुजूर के दिल में भी बतकाज़े बशरियत ख्याल आया होगा, मौला आदम त ईसा जितने पैगंबर आए तूने किसी को ये शान अता नहीं फरमाई है। आज मुझे ये अजीम रिफत, बुलंदी, अजमत, मकाम और मर्तबा अता कर रहा है। आज कोई तो होता जो मेरे इस मकाम को देखकर सुभान अल्लाह कहता, मेरे इस मकाम को देखकर माशा अल्लाह कहता। रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ हबीब, अगर तेरे बाप हजरत अब्दुल्ला दुनिया से चले गए, अगर तेरी माँ हजरत आमिना दुनिया में नहीं रही, अगर तेरा दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया में नहीं रहा, अगर तेरा कफील, तेरा जामिन, तेरे साथ मोहब्बत करने वाला जनाब अबू तालिब नहीं रहा और तेरी रफीका हयात हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा नहीं रही, ऐ मेरे हबीब आज कोई सुभान अल्लाह कहने वाला नहीं है। तो ऐ हबीब तू अपने कल्ब पे मलाल न ला, आज तेरा रब कहता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। उस महबूब की अजमत तो देखो जिसकी अजमत पे खुदा भी सुभान कहता है। मौला तू तो खुद सुभान है पर महबूब की इस शान पे सुभान कहता है। रब ने फरमाया हाँ हाँ इस महबूब जैसा कोई महबूब नहीं, इस जात जैसी कोई जात नहीं, और आज की रात जो बात होनी है उस बात जैसी कोई बात नहीं।
اس بات جیسی کوئی بات نہیں، محبوب بھی بے مثل ہے، اس کی ذات بھی بے مثل ہے، اور اس سے جو بات ہونی ہے آج وہ بات بھی بے مثل ہے۔ حضرات گرامی، حضور کو رب نے معراج کیوں کرائی؟ اس کا ایک سبب یہ، دوسرا سبب اس کا، ایک اور سبب اس کا یہ ہے، حضور کو معراج کرانے کا مقصد یہ بھی تھا، میں یہ معراج کے اسباب بیان کر رہا ہوں ابھی، ایک اور سبب یہ بھی تھا کہ حضور گئے نا طائف کی وادی کے اندر، طائف کی وادی میں لوگوں نے مارے پتھر بجائے استقبال کرنے کے، رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب یہ بدبخت ہیں مکہ والے، یہ لوگ تیری عزت و تعظیم نہیں کرتے، اے حبیب اب لامکاں پہ آ، دیکھ آسمانوں پہ یہ حوریں اور فرشتے تیری تعظیم کیسے کرتے ہیں، اے حبیب یہ مکہ والے تیرا ادب نہیں کرتے، تیری شان کو نہیں جانتے، تو لامکاں پہ آ جا، آج تیری شان دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ قدسیان فلک بھی تیرا استقبال کرتے ہیں، تو طائف میں جائے تجھے پتھر مارتے ہیں، تو لامکاں پہ آئے، آسمانوں پہ آئے تو تیرا استقبال کرتے ہیں، تیرا استقبال کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضور جب براق پہ سوار ہوئے نا تو روایات کے اندر آتا ہے براق بدکنے لگا، نخرے کرنے لگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا براق نخرے کیوں کرتا ہے، بدکتا کیوں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑے عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ مجھ پر آپ سوار ہوں، آپ کی سواری میں بنوں، آج میں بدک نہیں رہا، نخرے نہیں کر رہا، آقا میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں، اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں۔ پھر حضور سوار ہوئے براق پر، یہاں قابل توجہ بات یہ ہے براق برق سے بنا ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو برق کہتے ہیں، بجلی برق کا نام ہے، لہذا حضور براق پہ سوار ہوئے، گویا کہ یہ بجلی دنیا والی نہیں، یہ رب کے نور کی بجلی ہے، یہ رب کے نور کی بجلی ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں حضور نور نہیں تھے، میں نے کہا یار بڑے افسوس کی بات ہے، حضور نور نہیں تھے، حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہو، سرکار نور نہیں تھے۔ میں نے کہا دیکھو کبھی تم نے کسی کو، بشر کو، انسان کو لائٹ پہ، بجلی پہ، روشنی پہ سوار ہو کر چلتے دیکھا ہے کہ لائٹ ہو، بجلی ہو، اس پہ سوار ہو کے وہ سفر کر رہا ہو؟ نہیں دیکھا۔ حضور تو بجلی پہ سوار ہوئے ہیں، حضور تو روشنی پہ سوار ہوئے، حضور تو نور پہ سوار ہوئے۔ پتہ چلا نور کی سواری وہی کرتا ہے جو خود بھی نور ہو، جو خود بھی نور ہو۔ حضور کا نور ہونا واضح ہو گیا ہے، اور جہاں حضور کا شق صدر کیا گیا، خون نکلا، وہاں بشریت کے بارے بتانا تھا، اور جہاں شق صدر کیا گیا اور خون نہیں نکلا، وہاں یہ بتلانا تھا کہ یہ نور ہے۔ حضرات گرامی، سبحان الذی اسری بعبدہ، بعبدہ، عبد کس کو کہتے ہیں؟ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو حضور کو معراج ہوئی ہے روحانی اعتبار سے، روح نے معراج کی ہے، جسمانی اعتبار سے کوئی معراج نہیں ہوئی۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں حضور جنت کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، خدا کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا حضور کی حدیثیں ہیں، بخاری مسلم بری پڑی ہے، اٹھاؤ۔ سرکار نے ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر حضور نے پیچھے کر لیا، پھر آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ نے نماز میں ہاتھ کیوں بڑھایا، پھر پیچھے کیوں کر لیا؟ حضور نے فرمایا جنت میرے قریب کر دی گئی، اس کے انگوروں کے خوشے میرے قریب آ گئے، میں نے چاہا کہ ایک خوشہ تو اپنی امت کے لیے توڑ لوں، اور فرمایا میں توڑ لیتا تو تم ساری زندگی کھاتے رہتے، ختم ہی نہ ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں ایک انگوری اتنا موٹا تھا جتنا موٹا اونٹ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تو حضور نے جنت کو دیکھا۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا حضرت بلال کو، فرمایا بلال میں جنت میں گیا، میں نے تجھے اپنے آگے آگے چلتے دیکھا ہے، کیا تو ایسا عمل کرتا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا بس جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں فوراً وضو بنا لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے بلال اسی عمل کے صدقے رب نے تجھے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا حضور نے جنت کو اور عالم خواب کے اندر خدا کو 34 بار دیکھا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ معراج جسمانی تھی تو رب نے بے عبد ہی کیوں فرمایا؟ یہ عبد ہی فرمانا اس بات کی دلیل ہے۔ عبد کہتے ہیں روح مع الجسد کو۔ حضور کی یہ معراج صرف روحانی نہیں، یہ جسم کی بھی معراج ہے، روح کی بھی معراج ہے۔
پھر حضور نے ایک سفر فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا سفر حضور نے فرمایا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، تیسرا سفر حضور نے فرمایا سدرۃ المنتہا سے لامکاں کی بلندیاں، لامکاں کی بلندیاں۔ اب علماء فرماتے ہیں اس میں بھی 3 سٹیپ پہ معراج کے، تو حضور کی 3 حقیقتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، یہ ہے حضور کی مثلیت، کیا ہے؟ مثلیت۔ اور سرکار پھر مسجد اقصی سے حضور گئے کہاں؟ سدرۃ المنتہا تک، یہ ہے حضور کی بشریت یا ملکیت، ملکیت۔ پھر حضور سدرۃ المنتہا سے لامکان تک گئے، یہ ہے حضور کی حقیقت، یہ ہے حضور کی حقیقت۔ ایک ہے بشریت، ایک ہے ملکیت، ایک ہے حقیقت۔ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، یہ معراج ہے مثلیت اور بشریت کی۔ حضور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک گئے، یہ معراج ہے ملکیت کی۔ حضور سدرۃ المنتہا سے لامکان کی بلندیوں تک پہنچے، یہ معراج ہے حقیقت کی۔ میں نے کہا مولوی ملکیت بھی نیچے رہ گئی، بشریت بھی نیچے رہ گئی، اب بتا سدرۃ المنتہا سے آگے کون جا رہا ہے؟ اور اسی لیے تو کہا نا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چک دی جا ہے علا کوئی نہیں سکتا۔ میں نے کہا حضور کو اپنے جیسا کہنے والا، اور بتا سارے بشر بھی نیچے، سارے ملک بھی نیچے، بتا سدرہ سے آگے کون جا رہا ہے؟ سدرہ سے آگے کون جا رہا ہے؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا، حضور جب پہنچے نا خدا کے قرب کے اندر، دلل جبار و رب العزت، قدرت کی طرف سے آواز آئی کہ یا محمد فإن ربک یصلی، اے میرے حبیب اب ٹھہر جا، اب وہیں پر آپ کھڑے رہیں، تیرا رب درود بھیجتا ہوا تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے، تیرا رب درود بھیجتا ہوا تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جب ہم خدا کے قرب کے اندر پہنچے، سرکار فرماتے ہیں کہ قوسین کا فاصلہ رہ گیا۔ کتنا؟ قوسین کا۔ قوسین کیسے ہوتا ہے؟ عرب والے 2 قبیلے جب آپس میں سلو کرتے تھے نا، تو سلو کرتے ہوئے وہ آپس میں کمانے ایسے لگاتے تھے، ایسے، لیکن ان کو آپس میں ٹکراتے تھے، ایسے ٹکراتے تھے۔ رب فرماتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، مصطفیٰ قاب قوسین پر پہنچے۔ فرما عرب والوں کے محاورے میں اور ان کے ضرب المثل میں رب نے سمجھاتے ہوئے فرما جیسے تمہارا معاہدہ ہو ایک دوسرے کے یار بنو تو تم آپس میں کمانے ملاتے ہو۔ فرما دیکھو دیکھو اب قاب قوسین پہ یار بھی یار سے مل رہا ہے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ تم کہتے ہو پرکار کے ذریعے جب دائرہ لگایا جاتا ہے، پوچھو انجینئر سے، جب وہ لگا رہا ہو تو ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہاں سے شروع کیا یہاں پر ختم کیا۔ جب وہ لگا لینے کے بعد دکھائے دیکھو اس دائرے کا اول کیا ہے، آخر کیا ہے، ابتدا کیا ہے، اختتام کیا ہے، ہاں جی آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے، کوئی بتا سکے گا؟ کوئی نہیں بتا سکے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں او مصطفیٰ خدا کی قدرت کا محیط دائرہ ہے، فرما اس کا اول تلاش نہ کرو، آخر تلاش نہ کرو، ابتدا مت جانو، انتہا مت جاننے کی کوشش کرو کہ آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے۔ اور کائنات کا اول بھی مصطفیٰ، کائنات کی انتہا بھی مصطفیٰ۔ فرمایا کہ تم ابتدا و انتہا جاننے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ حضور تو خدا کی ذات میں ایسے فنا ہیں، ایسے فنا ہیں، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ موسیٰ کہے مولا، موسیٰ کہے مولا مجھے اپنا دیدار کرا، رب فرمائے لنترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور حضور حبیب اللہ ہیں۔ ان اللہ تعالی قسم بین محمد و موسیٰ کلامہ
वरुयतहु, रब ने मूसा और हुजूर के दरमियान ये दो चीजें तकसीम फरमा दी। मूसा को कलाम अता हुआ तो हुजूर को दीदार अता हुआ है, हुजूर को दीदार अता हुआ। लेकिन फर्क क्या था? फर्क ये था, इन्होंने तमन्ना की थी, हुजूर ने तमन्ना ही नहीं की, बगैर तमन्ना के। हुजूर ने एक मरतबा सहने काबा में खड़े होकर कहा, हुजूर ने कहा आज मेरे चचा अबू तालिब चले गए, मेरी बीवी खदीजतुल कुबरा चली गई, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब चले गए, मेरे माँ बाप चले गए, कोई हमदम नहीं, कोई यार नहीं, कोई साथी नहीं, कोई गमखार नहीं, कोई गमगुसार नहीं, कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं अपना दुखड़ा सुनाता, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे साथ दीन का काम करता, कोई ऐसा नहीं है तबलीग के लिए मेरी ढारिस बंधाता, मेरी कमर को मजबूत करता। यारो आज तो कोई मेरा यहाँ नहीं है। बस हुजूर ने यही कहा, उम्मे हानी के घर में चले आए, सरकार सोए, तमन्ना भी नहीं की। रब ने जिब्राइल को भेज के फरमाया, महबूब जा, जिब्राइल जा मेरे महबूब से कह दे, महबूब आज तेरा दुनिया में कोई नहीं रहा तो आजा, अना मुश्ताक मिले, आज खुदा तेरा अर्श पे बुलाकर तेरे साथ मुलाकात करना चाहता है। मैंने कहा हुजूर की अजमत तो देखो, हुजूर का मकाम तो देखो। दुनिया में अगर कोई तेरा नहीं रहा तो फिर अर्श पे आ जा, फिर अर्श पे आ जा। इसलिए तो हजरत उमर फरमाते थे, या रसूल अल्लाह आप तो अर्शियों में रहने वाले थे, बड़ा करम फरमाया कि फर्शियों में आ गए। आप तो फर्शियों में आ गए, करम फरमाया है आपने। इसीलिए मौलाना अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, जमी अज हुब्ब ओ साकिनस फलक दर इश्क ओ शैदा। या रसूल अल्लाह आप अफलाक में रहने वाले थे, पर अफलाक को छोड़ा है, आज अफलाक सरगर्दा हैं, आप ज़मीन में आ गए, ज़मीन पुरसुकून है। तो ज़मीन वालों, हुजूर ने किस कदर करम फरमाया है। हज़रत गिरामी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चूँकि दुआ कर दी थी ना, तो अल्लाह तबारक व तआला नबी की दुआ को रद्द नहीं करता, नबी की दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक ने चूँकि दुआ को कबूल फरमाना था ना, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज की शब छठे आसमान पे बिठा दिया। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा से फरमाया, ए मूसा अब एक वो हस्ती आ रही है जो मेरी ज़ात की भी मज़हर है, मेरी सिफ़ात की भी मज़हर है, अब तो इनका दीदार कर ले, इनका दीदार कर ले, समझ ले तूने मेरा दीदार कर लिया। अब यहाँ काबिल तवज्जो बात यह है, हुजूर छठे आसमां पे आके वो नमाजों की तखफीफ के लिए गए फिर आए, गए फिर आए, गए फिर आए। उलमा फरमाते इसमें दो हिकमतें थीं। एक हिकमत तो ये थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार तमन्ना की थी, मौला मुझे अपना दीदार करा। हुजूर को 9 बार रब ने ऊपर नीचे भेज के लौटा के मूसा को 9 बार दीदार करा दिया। फरमा मूसा तेरी 9 बार वाली दुआ कबूल हो गई कि इसका दीदार किया, समझ ले तूने मेरा दीदार किया। दूसरी हिकमत ये थी कि हुजूर गए तो थे बुर्राक पर, किस पर? बुर्राक पर गए थे, आगे रफ रफ पर गए थे, लेकिन जब हुजूर वापस आए थे रफ रफ भी रुक गया, बुराक भी रुक गया। अब हुजूर जो 9 बार छठे आसमां से लामका की बुलंदियों को उबूर करके गए और आए, वो किस पर? आए आए, नहीं समझे बात हैं? वो हुजूर किस पर गए थे? वो उलमा फरमाते हैं रब बताना चाहता है और मुस्तफा को न बुर्राक का मोहताज समझो, न रफ रफ का मोहताज समझो, न जिब्राइल का मोहताज समझो, न ये समझो कि रास्ते देखे हुए नहीं, मुस्तफा बगैर बुर्राक के, बगैर रफ रफ के, बगैर जिब्राइल के और बगैर किसी के रास्ता बताने के आ भी सकता है, जा भी सकता है। क्यों? इसलिए मादल्ला साहिब को ममा गवा, रब ने फरमाया कि ये तुम्हारे जो साहिब हैं हुजूर, ये जब गए हैं और आए हैं, न रास्ता भटके हैं न भूले हैं, न रास्ता भटके हैं न भूले हैं। क्यों? इसीलिए रास्ता वो नहीं भटकता और वो नहीं भूलता जिसका अपना वतन हो, जिसका अपना वतन हो। अगर अजनबी वतन हो तो रास्ते भूल जाता है। रब फरमाता है ये रास्ता नहीं भूले। क्यों? महबूब उधर आए, वतन ही अपना था, वतन ही अपना था। मैंने कहा मौलवी साहब तू अपने घर में आए बार बार तो कोई एतराज नहीं, हुजूर एक बार जाए तो फिर एतराज क्यों? नहीं समझे बात। हुजूर तो एक बार गए ना,
حضرات گرامی وہی لا مکان کے مقیم ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ خدا ہے، ہاں وہ خدا ہے جس کا کوئی مکان نہیں، وہ مصطفیٰ ہے جس کا مکان بھی ہے جس کا لا مکان بھی ہے، مکان بھی مصطفیٰ کا لا مکان بھی مصطفیٰ کا۔ دعا ہے اللہ رب العزت